عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، جس کا عنوان حادثات سے بچنے کی تدابیر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ٹریفک کے جو حادثات ہیں ان سے کیسے بچا جائے اور مزید معلومات۔ سبق تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، سبق نمبر 1، حادثات سے بچنے کی تدابیر۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ عصر حاضر میں ناگہانی صورتوں میں اپنے تحفظ کی تدابیر سے آگاہی حاصل کر سکیں، ٹریفک قوانین کی پابندی اور تجاوزات سے اجتناب کرنے کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، اسلامی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے حادثات کی صورت میں اپنا کردار ادا کر سکیں، انسانی جان و مال اور عزت کی حفاظت کی ضرورت و اہمیت کو جان سکیں۔ پڑھیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ترجمہ: کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں، نہ ابتداً نہ بدلے کے طور پہ۔ انسانی جان و مال اور عزت کی حفاظت کی ضرورت و اہمیت۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو امن، تحمل، برداشت اور بقائے باہمی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام بلا تفریق رنگ و نسل ہر انسان کے قتل کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اسلام انسانی جان کی قدر و قیمت اور حرمت و حفاظت کا علم بردار ہے۔ اسلام ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کی حرمت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ ترجمہ: کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں بغیر فساد مچاتے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس آیت مبارکہ میں ہر انسان کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں مرد و عورت، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم کی تفریق بھی نہیں کی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی حفاظت سے متعلق ارشاد فرمایا: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ ترجمہ: جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ مذکورہ آیات مبارکہ واضح کرتی ہیں کہ اسلام کی نظر میں انسانی جان کی کس قدر اہمیت ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ناحق قتل کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ترجمہ: سب سے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کی ناحق جان لینا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا ہے۔ جان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دوسرے انسان کے مال کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ مال کی حفاظت میں یقیناً کاروبار، دکان اور سواریوں وغیرہ کی حفاظت شامل ہے۔ جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے بارے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ترجمہ: ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ دین اسلام صرف دوسروں کی جان بچانے ہی کی ترغیب نہیں دیتا بلکہ اپنی جان کی حفاظت پر بھی زور دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی جان کو خود نقصان پہنچانا بھی اسلام میں قابل مذمت اور قابل گرفت عمل ہے۔ اسلام نے خودکشی یعنی خود کو قتل کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہے: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ ترجمہ: اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کے متعلق فرمایا: فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا۔ ترجمہ: وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس میں گرتا ہی چلا جائے گا۔ ناگہانی آفات اور ان سے بچاؤ کی تدابیر۔ انسانی جان کے تحفظ کے پیش نظر اسلام ناگہانی آفات کے مواقع پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ناگہانی آفات سے مراد سیلاب، زلزلہ، آندھی، طوفان اور وبا وغیرہ ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ناگہانی آفات کی صورت میں اپنی اور دوسروں کی جانوں کی حفاظت یقینی بنائیں اور درج ذیل حفاظتی تدابیر اپنائیں۔ سیلاب کی صورت میں بلند یا محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ زلزلے کے وقت اگر گھر، اسکول یا کسی اور عمارت میں ہوں تو فوراً باہر نکل جائیں۔ زلزلے کے وقت اگر گاڑی میں ہیں تو گاڑی روک دیں اور زلزلہ رکنے کا انتظار کریں۔ زلزلے کے وقت اگر پیدل چل رہے ہوں تو رک جائیں اور بیٹھ جائیں۔ بارش کے موسم میں بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے دور رہیں۔ گیلے ہاتھوں سے برقی آلات کو ہرگز نہ چھوئیں۔ وبا پھیلنے کی صورت میں اس کی علامات وغیرہ کے بارے میں جان کر احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ وبا کی حالت میں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ترجمہ: جب تم کسی خطے سے متعلق سنو کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو تم وہاں نہ جاؤ، اور اگر کوئی وبا تمہارے علاقے میں پھیل جائے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ ٹریفک قوانین کی پابندی اور تجاوزات سے اجتناب کرنے کی اہمیت۔ کسی ملک کے ٹریفک کے قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ حادثات سے بچا جائے۔ ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ حادثات کا شکار ہو کے اپنی قیمتی جانیں ضائع کر دیتے ہیں۔ قوانین انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ٹریفک قوانین کی پابندی ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے ہم حادثات سے خود بھی بچ سکتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی نقصان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں سڑکوں کے کناروں پر ناجائز تعمیرات اور تجاوزات سے گریز کرنا چاہیے۔ ناجائز تعمیرات اور تجاوزات راستوں کو تنگ کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے بہت سے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ ہمیں حکومتی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے اور حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی
تائید کرنی چاہیے. موقع کی مناسبت سے نافذ شدہ قوانین اور ضابطوں پر پوری طرح سے عمل کرنا چاہیے. صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور پرسکون رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کو ہم نے تفصیلاً پڑھا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو سمجھ چکے ہوں گے. ملتے ہیں اس سبق کی مشق کو حل کرنے کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.